تقریریں کرتے لیکن رہے. مفتاح صاحب یہ ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے سیاسی طور پہ، لیکن ملک کو بچانا ہے اس وقت، آپ اسی لیے حکومت میں آئے نا اسی نعرے پہ، تو آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، غیر مقبول ہے، تو میں تو آپ کو نہیں سپورٹ کروں گا. سر دیکھیں یو ہیو ٹو پاس تھرو دی امپیکٹ. سر دیکھیں جب ہم نے یہ کیا تھا، دیکھیں میں آپ کو سر گزارش کروں، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے ڈیریل ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹالڈ ہو چکا ہے. میں نے آتے ساتھ ہی مطلب میں سچ بتا رہا ہوں کہ ایک آدھ دن کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن میں دیر ہوئی تھی، تو میں پھر بھی میں نوٹیفیکیشن سے پہلے میں مل گیا، لیکن میں آفس نہیں گیا تھا. لیکن وہ گھر پہ آئی ایم ایف والے اور ورلڈ بینک والے تشریف لائے تھے میرے گھر پہ مجھ سے کرٹسی کال میں. اور ہم اس بات کو پوری طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہم کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس جانا ہے، ورنہ معیشت جو ہے وہ ایک غلط نہج پہ چلے جائے گی جہاں پہ میں نہیں لے کے جاؤں گا اس کو. تو اور شہباز شریف صاحب بالکل اس میں محکم ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اس معیشت کو ہم استحکام دیں گے. آئی ایم ایف والے کیا کہتے ہیں، کیا کریں؟ آئی ایم ایف والوں سے ہم نے بات شروع کری ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ڈو مور کا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو میں آئی ایم ایف سے بات کرنے کے بعد جو بھی ارادے کروں گا میں پہلے سے کر کے چلے جاؤں گا، تو پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا. وہ تو کہتے رہیں گے ڈو مور، لیکن تو کے اوپر کب فیصلہ کریں گے؟ سر میں آئی ایم ایف سے جاؤں گا. کب جائیں گے؟ میں آج رات کو آپ کے پروگرام سے اٹھ کے سوٹ کیس لینا اور ہوٹل جا رہا ہے، وہ ایئرپورٹ جانا ہے. ایئرپورٹ جانا ہے، آپ امریکہ جا رہے ہیں؟ جی. تو اور امریکہ سے آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے آپ آئیں گے؟ امریکہ سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام کو واپس لائن پہ لے آئیں گے. کیا اس بات کے بھی امکانات ہیں؟ بہت سے جو اکانومسٹ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک لارجر آئی ایم ایف پیکیج کو دوبارہ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، نہیں تو وی آر رننگ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سچویشن. سر وی ہیو جو ہماری جو جس اسپیڈ سے ریزروز نیچے گئے ہیں پچھلے ماہ $5 ارب، 4 ہفتوں میں $5 ارب گرے. $5 ارب پی ٹی آئی کے دور حکومت، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. تو وہ تو خیر دیکھیں نا، پی ٹی آئی والوں کی تو غلطی نہیں ہے. جب پہلے وہ آئے تھے اور جو غلطی ہو رہی تھی وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ پیچھے ہم تھے. اب وہ غلطی ان سے ہوئی تھی آخر میں اس لیے کہ آگے ہم ہیں، مطلب ان کی غلطی نہیں ہے. آئی ایم ایف کا بڑا پروگرام ہمیں چاہیے. سر ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے. ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے. دیکھیں اس وقت سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کم ڈالرز رہ گئے ہیں. ہماری امپورٹ جو ہے وہ اس سال 50% زیادہ ہے پچھلے سال سے. $75 بلین کی ایسٹیمیٹ ہے. $75 بلین کا جو پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، ناٹ جسٹ ایبسولوٹ اماؤنٹ میں بٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی بھی 22-23% بن جاتی ہے. تو امپورٹ کے اندر اور ایکسپورٹ تو آپ کی 8% جی ڈی پی ہے. تو آپ ایک ریزمپشن کی بات کریں گے، جو رکا ہوا پروگرام ہے وہ بحال ہو جائے، اور ایک لارجر آئی ایم ایف پیکیج کی بات کریں گے جو اگلے 3 سال چلتا رہے. اب میں ادھر تک تو نہیں، مطلب میں بات کروں گا، بات کریں گے، انیشیٹ کریں گے آپ ان دونوں چیزوں کے اوپر. ایک خوف ہے بعض لوگوں کے دلوں میں، وہ یہ ہے کہ 30 جون کو جو ہمارا فائنینسنگ گیپ ہے، اگر آئی ایم ایف آن بورڈ نہیں آتا تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ ہم دوبارہ سعودی عرب سے پیسے مانگیں گے، چائنا سے مانگیں گے، یو اے سے مانگیں گے. آپ کے پاس بیک اپ یا کانٹیجنسی پلان کیا آپ؟ دیکھیں ایک بات تو پہلے طے ہو جانی چاہیے. علم حاصل قوم ہم کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں گے، ان سے قرض لیتے رہیں گے، یا ہمارے دوست ممالک ہوئے، خواہ وہ چین ہوا، خواہ وہ سعودی عرب ہوا، یو اے ای ہوا، قطر ہوا، ملیشیا ہوا، انڈونیشیا ہوا، کوئی بھی ملک ہوا، جب تک ہم دوسروں سے پیسے لیتے رہیں گے ہم کبھی بھی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک خوددار اور ایک مڈل کلاس نیشن بننا ہے تو پھر آپ کو یہ چیزوں سے ایک مرتبہ چھوڑنا ہوگا، آپ کو دور ہٹنا ہوگا. تو پھر چھوڑ دیں آئی ایم ایف، اور یہ آپشن نہیں لینا ہوگا. لیکن میں آپ کو اتنا سیریس بات بتا رہا ہوں، اور اس کے لیے آپ کو ایک 2-4 سال کی پریپریشن کرنی ہوگی، کوئی پلان کرنا ہوگا. آپ ہر چیز جو ہے ہماری حکومت. میں آغاز میں ایک ذرا نظری سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ اور نظاماتی، یہ جو فریڈرک ہائیک اور یہ جو کارل پاپر اور ملٹن فریڈمین کا نظام تھا، یہ ہم نے دیکھا فرسٹ ورلڈ ہو، سیکنڈ ورلڈ ہو، آسٹیریٹی بیٹھ گئی، کچھ نہیں ہوا. پرائیویٹائزیشن جو کاؤنٹر پروڈکٹیو تھی، اور یہ انفلیشن ہے، امریکہ بازار نوٹ چھاپ کے چل رہا ہے، ہم نوٹ مانگ کے چھاپ رہے ہیں. وائی ڈونٹ وی ری وزٹ دی سسٹم، اور جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں اس پہ بات کرنا لگتا ہے جیسے بین ہے اس پہ. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی مناسب بات کی ہے. ہم نے پچھلے سالوں اپنی زندگی گزاری پاکستان پہ ریسرچ کرتے ہوئے، اور پچھلے سال میں ایک نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ بھی نکالا یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا میں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا. یہ جو نیو کلاسیکل اکنامکس وغیرہ ہے، یہ ہمارے ماحول میں چل نہیں سکتا. ہمارے ہاں جو چیز چاہیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ ہے پولیٹیکل اکانومی. اب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو عدم مساوات کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں،
ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارا پاور سٹرکچر جو ہے اور ہمارے ہاں جو ایلیٹ ہے اس کا رجحان کیا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے ریسرچ کی ہے اور مجھے کچھ اس کی وجہ سے بھی مشکلات ہوئی میرے ساتھ، مگر میں کھڑا رہا کہ پاکستان کے جو اس وقت شرفاء ہے، جو مرات انہیں دیے گئے ہیں یا تو ٹیکس کے نظام میں یا زمین پر کنٹرول یا بینک کریڈٹ پہ کنٹرول، اس طرح کے جو مرات دیے گئے ہیں، جب تک ان کا آپ بیٹھ کے نہیں ایسٹیمیٹ کرتے ہم نے کیا ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ کچھ 6,000 ارب ہے. 6,000 ارب جو آپ نے کنسیشنز دیے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ ملک اس رجحان سے نہیں نکلے گا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جب تک آپ کے ایلیٹ میں ایک سیلف انلائٹنمنٹ اور سیلف جیسے کہتے ہیں انٹرسٹ کا پہلو آئے اور وہ کچھ ملک کے لیے کچھ اپنی جو مراد ہیں وہ کم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتے چلوں. اس وقت پاکستان کی جو بڑی بڑی اسکیمیں ہیں گھروں کی، جس میں پلاٹ 500 گز کے اوپر ہیں، ان گھروں کی جو قدر ہے، ویلیو جو ہے، وہ تقریباً رینٹ میں صرف 400 ارب ہے. اور آپ کو پورے ملک سے پراپرٹی ٹیکس جو ہے شہروں سے، کل اس 400 ارب سے 6 ارب ملتا ہے، 1.5%، جبکہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 20 سے 22%. اس طرح کے نظام چل نہیں سکتے. آج آپ کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ 80 سے 90% آپ کا ڈیفنس کا خرچہ آپ قرضوں سے کر رہے ہیں. اس طرح نیشنل سیکیورٹی آپ کی قائم رہے گی؟ آپ کو اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے. آپ کے جو مراد آپ نے دیے ہوئے ہیں، اگر میں نے آپ سے پچھلے مرتبہ بھی کہا تھا کہ ایک پروگرام کریں تو میں ایک کے بعد ایک مراد آپ کو بتاؤں. یہ مسئلہ ہے. یہ نیو کلاسیکل اکنامکس میں عدم مساوات کی بات ہوتی ہی نہیں. ہمیں پولیٹیکل اکانومی، انیکوالٹی اینڈ بینیفٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی. اس کا مطلب ہے حکومتیں چاہے آ جائے، شوکت ترین صاحب آ جائے، حفیظ پاشا آ جائے، اسحاق ڈار آ جائے، جو مرضی آ جائے، تو جو آپ بتا رہے ہیں اصل کاز جو پرابلم کی ہے وہ تو حکومتیں دور نہیں کرتی. تو یہ اس کا مطلب ہے ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں جائیں گے اگر یہی حالات رہتے ہیں. تو آپ نے میرا ذکر کیا، میں 25 سال پہلے غلطی سے تھا، میں آپ نے شاید وہ شاید حفیظ شیخ کہنا چاہ رہے تھے، حفیظ پاشا نہیں کہنا. ارے حفیظ شیخ، میں معافی چاہتا ہوں. حفیظ شیخ، اسحاق ڈار اور شوکت ترین، معافی چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نظام سے ٹکر نہیں دے سکتا. آپ تو میں یہ بتاؤں کہ میں نے پچھلے پرائم منسٹر صاحب کو 1.5 گھنٹے کا پریزنٹیشن دیا تھا، سب انہیں بتایا تھا کہ مراد کیا کیا ہیں. اور آن دا ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اسسٹنٹ نے مجھے بات سے کہا کہ سر 41 times the Prime Minister said very good, very good, very good. ہوا کیا؟ بجٹ میں ایک چیز نہیں آئی. لہذا نظام میں تبدیلی جو ہے وہ اسی وقت آئے گی جب آپ کی لیڈرشپ اور پیپل ول ایجیٹیٹ فار چینج. خدا نخواستہ. دیکھیے اب ہم فائنینشلی وائبل نہیں رہیں. کیا کوئی ملک ایسا ہے جس کا ڈیفنس کا خرچہ قرضوں سے لیا جاتا ہے؟ ہندوستان کا خرچہ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں جب وزیر تھا 25 سال تقریباً پہلے، ریشو 1:3 تھا بٹوین ڈیفنس اسپینڈنگ آف انڈیا اینڈ پاکستان. آج وہ 1 ہمارا تو 8 ان کا. یہ کون سا بیلنس ہے؟ وہ بھی 1 ہمارا جو ہے وہ قرضوں سے پورا کر رہے ہیں ہم. تو یہ نظام کیسے چلے گا اس طرح؟ اور آج آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے ریزروز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ $10.5 ارب کے قریب ہیں، اس میں سے اگر آپ لائبلٹیز نکال لیں جو آپ کے یہاں ڈپازٹس وغیرہ ملکوں نے رکھے ہیں، سواپ فنڈز اور IMF کا لون وغیرہ سب نکال لیں، نیٹ ریزروز -$9 ارب. -$9 ارب. یہ حال ہے آپ کا.